بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایران کے نصارہ کا ایک وفد جو 20 افراد پر مشتمل تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ انہیں حبشہ کے نصارہ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مکہ مکرمہ میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ اس خبر کی تحقیق کے لیے وہ لوگ وفد کی صورت میں مکہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ آنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابات دیے۔ کفار و مشرکین کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ وہ لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نصارہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے یا جو کچھ انجیل میں ان کے متعلق بتلایا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی انہیں اس بات کی تصدیق ہوئی، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے تو ابو جہل نے ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ان سے کہنے لگا کہ خدا تمہیں ناکام و نامراد کرے۔ تمہاری قوم کے لوگوں نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے متعلق معلومات کرو، تحقیق کرو، پھر جا کر انہیں بتلاؤ۔ ابھی تم ٹھیک سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس کی تصدیق کر بیٹھے۔ مجھے تو تم سے زیادہ احمق اور جاہل کوئی نہیں نظر آتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اتنا بڑا فیصلہ چند لمحوں میں کر ڈالا۔ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ ہم تمہاری طرح جاہل نہیں اور نہ کم عقل ہیں۔ ہمیں جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم کر لیا۔ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، اس لیے ہم نے وہ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تم ہمارا راستہ چھوڑو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ صاف جواب سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ قرآن کریم کی یہ چند آیات اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ ہم تو پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔